العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں ظاہر اور نص کا حکم بیان کیا گیا تھا. آج کے درس میں صاحب کتاب ظاہر اور نص کے حکم اور اصول پر ایک مسئلہ متفرع کر کے بتلا رہے ہیں. مسئلے کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ بطور تمہید یہ بات ذہن میں رکھے کہ وارث کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا میت کے چھوڑے ہوئے مال میں کسی خاص تناسب کے ساتھ مثلا نصف، چوتھائی یا تہائی حصہ مقرر ہے. ایسے وارث اصحاب الفروض کہلاتے ہیں. اصحاب الفروض وہ حضرات جن کا حصہ میراث میں متعین ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مقررہ حصہ نہیں ہے، بلکہ مقررہ حصہ والوں یعنی اصحاب الفروض کے اپنا حصہ لینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ بچا ہوا مال پانے کے حقدار ہوتے ہیں. ایسے وارث عصبہ کہلاتے ہیں. پھر اگر یہ اصحاب الفروض سے بچے ہوئے مال کا حقدار میت کے ساتھ خونی رشتہ رکھنے کی وجہ سے ہے تو انہیں عصبہ نسبی کہا جاتا ہے. مثلا چچا اور بھائی، بھتیجا وغیرہ. اور اگر میت کا نسبی عصبہ نہ ہونے کی صورت میں اصحاب الفروض سے بچا ہوا مال پانے کا کوئی شخص اس بنا پر حقدار ہے کہ میت کبھی اس کا غلام تھا جس کو اس نے آزاد کیا تھا، تو ایسے شخص کو عصبہ سببی کہتے ہیں. اور میت کو آزاد کرنے کے صلے میں اور بدلے میں اس کا نسبی عصبہ موجود نہ ہونے کی صورت میں اصحاب الفروض سے بچا ہوا مال پانے کا حق ولا کہلاتا ہے. عزیز طلبہ، یہ سب اصطلاحات جو آپ نے ابھی سنی ہے، اصحاب الفروض، عصبہ، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی، ولا، یہ سب اصطلاحات آپ لوگ علم الفرائض میں پڑھیں گے. اب آسانی کے ساتھ آپ ولا کی تعریف سمجھ لیجئے. ولا کسے کہتے ہیں؟ ولا کہتے ہیں وہ میراث جس کا کوئی آدمی اپنے ملک میں کسی شخص کو آزاد کرنے کی وجہ سے مستحق ہوتا ہے. ولا کہتے ہیں وہ میراث جس کا کوئی آدمی اپنے ملک میں کسی شخص کو آزاد کرنے کی وجہ سے مستحق ہوتا ہے. یعنی معتق کی جو میراث آزاد کرنے والے معتق کو ملتی ہے اس کو کہتے ہیں ولا. اور آسان انداز میں سمجھیے، آزاد کردہ غلام کے مرنے کے بعد اس کے مال کو ولا کہتے ہیں. آپ نے گزشتہ درس میں پڑھا ہے من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو شخص کسی قریبی رشتہ دار، بھائی، بہن اور ماں باپ
بیٹے وغیرہ کو خرید لے تو وہ رشتہ دار فوراً آزاد ہو جاتے ہیں، یا وہ رشتہ دار فوراً آزاد ہو جائیں گے۔ یہ حدیث قریبی رشتہ دار کے آزادی کے حقدار ہونے کو بتلانے کے لیے لائی گئی ہے، تو یہ حدیث نص ہوئی، اور ملکہ کے لفظ سے، من ملکہ کے لفظ سے قریبی رشتہ دار پر ملکیت کا ثابت ہونا ظاہر ہے، یعنی پہلے رشتہ داروں پر ملکیت ثابت ہوگی اور پھر فوراً اس پر آزادی کا ثبوت مرتب ہوگا، لہذا خریدنے والا معتق ہوا اور قریبی رشتہ دار معتق۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتق کے مرنے کے بعد اس کا متروکہ سامان، چھوڑا ہوا سامان، جس کو ولا کہتے ہیں، معتق کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس معتق کا سامان اس کے مرنے کے بعد معتق کو ملے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تمہید سمجھنے کے بعد اب آپ مصنف رحمہ اللہ کی کتاب کی عبارت کو دیکھیے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور مثال سے آپ کو سمجھائیں گے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اس اصول پر ظاہر اور نص کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس اصول اور ضابطے پر ہم نے کہا، اِذَا اشْتَرَىٰ قَرِيبَهُ حَتَّىٰ اُتِقَ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدے تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ یکون ہوا معتقن، خریدنے والا مالک معتقن معتق ہوگا۔ ویکون الولاء، اور آزاد شدہ کی ولا میراث، اور آزاد شدہ کی ولا اور میراث خریدنے والے رشتہ دار کے لیے ہوگی۔ عزیز طلبہ، وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا سے صاحب کتاب نے ظاہر اور نص پر عمل کے واجب ہونے کے اصول پر ایک مسئلہ متفرع کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا اور وہ اس پر آزاد ہو گیا تو خریدنے والا اس کا معتق ہوگا، آزاد کرنے والا ہوگا، اور معتق آزاد شدہ کی ولا اور میراث اس آزاد کرنے والے کو معتق کی حیثیت سے ملے گی۔ مثلا ایک آدمی کسی کا مملوک اور غلام تھا، اس کی دو بیٹیاں آزاد تھیں۔ ایک بیٹی نے اپنے مملوک اور غلام والد کو خریدا تو خریدتے ہی وہ آزاد ہو گیا، تو خریدنے والی بیٹی اس کی معتقہ بن گئی، کیونکہ حدیث من ملک ذا رحم محرم، خریدنے والے رشتہ دار کے لیے اس قریبی مملوک اور غلام رشتہ دار میں ملک کے ثابت ہونے میں ظاہر ہے، اور اس ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے، لہذا خریدنے والی بیٹی مالک بنی، اور پھر شریعت کے حکم کی وجہ سے وہ مملوک باپ آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد باپ مر گیا تو اس کا 2/3 مال 2 بیٹیوں کو وارث ہونے کی حیثیت سے ملے گا، اور بقیہ 1/3 خریدنے والی بیٹی کو بطور ولا کے معتقہ کی حیثیت سے ملے گا، تو خریدنے والی بیٹی کو 2/3 مال ملے گا اور دوسری کو صرف 1/3 وارث ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کو بطور فائدے کے ایک بات بتلاتے ہیں، کتاب کے سبق سے ابھی تو اس کا تعلق نہیں ہے، آئندہ آپ کو کام آئے گی۔ وہ یہ ہے، معتق کو ولا ملنے کا سبب کیا ہے، آزاد کرنے والے کو میراث ملنے کا سبب کیا ہے۔
کہ آزاد کرنے کی وجہ سے میراث ملتی ہے یا آزاد ہونے کی وجہ سے میراث ملتی ہے؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ولا کا سبب اعتاق ہے، یعنی معتق کا اس مملوک کو باختیار خود آزاد کرنا، یعنی معتق کا اعتقت کہنا کہ میں نے آزاد کر دیا، کیونکہ حدیث میں ہے الولاء لمن اعتق، کہ ولا اور میراث معتق کے لیے ہے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ولا کا سبب عتق ہے، یعنی مملوک کا آزاد ہونا، غلام کا آزاد ہونا، خواہ یہ آزادی معتق کے آزاد کرنے سے ہے، خواہ یہ آزادی معتق کے آزاد کرنے سے حاصل ہو یا بغیر اس کے آزاد کیے خود بخود آزاد ہونے سے حاصل ہو۔ اور خود بخود آزاد ہونے کا ثبوت اس حدیث سے ہے من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، کہ خونی قریبی رشتہ دار کا اگر کوئی مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے، خواہ مالک اس کو آزاد کرنے کا قصد کرے یا نہ کرے۔ اور یہی مذہب راجح اور درست معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ولاء العتاقہ کہا جاتا ہے، نہ کہ ولاء الاعتاق کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ بات آپ کو بطور فائدے کی بتلائی گئی ہے، سبق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.